السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے مال سے میت کا کفن اور دفن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرات محترم، آج اس پر تمہیدی گفتگو ہوگی۔ اگر یوں ہی سوال کا جواب دے دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں، تو اس سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کو تفسیر کے ساتھ اس کے بارے میں بتا دیا جائے۔ حضرات محترم دیکھیے، اگر کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جس کا بھی انتقال ہوا ہے، اگر وہ کچھ مال چھوڑ جاتا ہے تو گھر والوں کو یہ چاہیے، گھر والوں پر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے اس کا کفن اور دفن کرے۔ اور اگر جس انسان کا انتقال ہوا ہے، اگر اس نے کوئی بھی مال نہیں چھوڑا ہے تو اس کے گھر والے جو بھی ہوں، جو بھی افراد گھر میں ہوں، اگر عورت مری ہے، اگر شوہر موجود ہو، اور اگر شوہر مرا ہو تو اس کی بیوی موجود ہو، اگر وغیرہ وغیرہ، اگر والد صاحب کا انتقال ہوا ہے تو بیٹا موجود ہے، اس طریقے سے آپ سمجھ جائیں کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور اگر وہ مال نہیں چھوڑ گیا ہے تو جو گھر میں لوگ موجود ہیں، جن کی وہ دیکھ ریکھ کرتا تھا، جن کے ساتھ وہ اپنے دن بتاتا تھا، گزارتا تھا، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس مرنے والے شخص کا کفن اور دفن کرے، یہ ان کے اوپر واجب ہے۔ اور حضرات محترم، اگر مرنے والے کے گھر والے کوئی نہیں ہے تو اس کے بعد رشتہ داروں کا یہ فرض بنتا ہے، واجب ان کے لیے ہے کہ وہ اس مرنے والے شخص کے لیے اس کے کفن اور دفن کا انتظام کریں۔ اور حضرات محترم، اگر کوئی بھی رشتہ دار، دوست، احباب کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا ہے تو اب علاقے میں جو مسجد کے جو امام ہیں ان کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ عوام میں چندہ کروائیں اور اس چندے کے مال سے اس کا کفن اور دفن کرے۔ لیکن حضرات محترم، چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں لوگ کثرت سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کے تو معاملات یہ ہیں کہ آپ کے پاس جب مال آئے تو آپ اس کی تاریخ لکھ لیں، اور جب سال گزر جائے اس مال پر تو اسی قمری تاریخ کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں، اور اگر سال گزرنے کے بعد جتنے بھی دن تاخیر کرے گا زکوٰۃ نکالنے میں اتنا ہی وہ گنہگار ہوگا۔ یعنی اپنی زکوٰۃ کو قمری اعتبار سے، یعنی جو چاند کی تاریخ ہوتی ہے اس اعتبار سے وہ ہر سال زکوٰۃ نکالے۔ اب بات یہاں پہ یہ آئی کہ کسی کی میت رکھی ہے اور کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے، اور ایک ایسا شخص سامنے آیا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم کو تو زکوٰۃ نکالنی ہے، لاؤ اس مرنے والے کے لیے ہم کفن اور دفن کا انتظام کر دے۔ تو حضرات محترم، اگر کسی انسان نے اپنی زکوٰۃ کے مال سے کسی مرنے والے کے لیے، یعنی اس کی میت کے لیے جو مر گیا ہے اس کے لیے کفن اور دفن کا انتظام کیا، تو یقین جانیے کہ اس کی زکوٰۃ ہرگز بھی ادا نہ ہوگی۔ اور حضرات محترم، آپ ویڈیو کو چھوڑ کے نہ چاہیے اور آگے نہ جائیے، آپ کو مل گیا جواب کہ ہرگز ادا نہیں ہوگی، تو آپ بھاگیے نہیں، بلکہ اس کو اور سنیے آگے، ابھی اس میں اور مسائل ہیں۔ حضرات محترم دیکھیے، جس انسان کا انتقال ہوا ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ صاحب نصاب تھا یا نہیں۔ اگر وہ صاحب نصاب تھا تو اس کے مال سے اس کا کفن اور دفن کیا جائے گا، اور اگر کسی کے اوپر اس کا قرض تھا، یعنی اس کو وصولنا سا، کسی انسان سے پیسہ اس کو لینا تھا، اور اگر انسان کو معلوم ہے
کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ جس کے اوپر پیسہ باقی تھا اس کو چاہیے وہ گھر آئے اور میت کے گھر والوں سے ملے اور اس کا بقایا پیسہ اس کو دے دے اور کفن اور دفن کا اس پیسے سے انتظام کر دیا جائے۔ اور حضرات محترم، اب اگر یہاں کوئی نہیں ہے اور ایک شخص آیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے سے اس کا کفن اور دفن کریں گے، تو حضرات محترم اب وہاں پر ہیلا شرعی کیا جائے گا، اور جب ہیلا شرعی کیا جائے گا تو اس سے زکوٰۃ کے مال سے کفن کا پیسہ صرف کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو انسان زکوٰۃ کے مال سے اس میت کا کفن اور دفن کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ کوئی ایسا انسان ڈھونڈے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، یعنی جو صاحب نصاب نہ ہو، اور پھر وہ اس انسان کو اپنی زکوٰۃ کا پورا پیسہ دے دے، اور پھر اس انسان کے پاس اس کو اس کی ملکیت میں اس کو پیسہ دے دے، اور پھر وہ اس پیسے سے اس مرنے والے انسان کے لیے کفن اور دفن کو لے آئے اور اس کا کفن اور دفن ہو جائے۔ یہ ایک ہیلا شرعی ہے۔ اور ایک سب سے آسان ہیلا شرعی ہے، یہ تو جب تھا کہ جب میت کے گھر والے موجود ہی نہیں تھے، کوئی نہیں تھا، یہ تب تھا کہ کسی انسان کو، یعنی جو غریب اور غربا تھا، اس کو مال کا مالک بنا دیا گیا، اس کو پیسہ دے دیا گیا زکوٰۃ کا، اس سے کہا گیا کہ اب تم اس کے مالک ہو گئے ہو، تم جو چاہو کرو، اور اس کو یہی بتا دیا گیا کہ فلاں جگہ ایک انسان کا انتقال ہو گیا ہے، آپ چاہو تو اس پیسے سے اس کے لیے کفن اور دفن لے آؤ، اس میں آپ کا ثواب بھی ہے۔ تو حضرات محترم، لیکن اگر گھر میں فرد موجود ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یہ جو انسان زکوٰۃ کے پیسے سے کفن اور دفن کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ کفن اور دفن اگر خرید کر لائے گا، اگر کفن اور دفن کا ڈائریکٹ کام کرے گا تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مالک بنانا یہ شرط ہے۔ فقہائے اعظام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مالک بنانا یہ ضروری ہے، یعنی مال کا مالک بنانا یہ ضروری ہے۔ اب چونکہ وہ میت ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کو مال کا کیسے مالک بنایا جائے؟ وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو اب اس کے گھر والے میں اگر کوئی موجود ہو اور وہ صاحب نصاب نہ ہو تو اس انسان کو، وہ شخص جو زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہ رہا ہے، تو وہ انسان اپنا زکوٰۃ کا پیسہ ان کے گھر والوں کو دے دے اور اس کو ان کے گھر والوں کا اس پیسے کا مالک بنا دے، اور اتنی بات کہہ دے کہ یہ مال ہم نے آپ کو زکوٰۃ کا دیا ہے، آپ چاہیں کفن دفن کریں یا اس مال کو کہیں بھی خرچ کریں، ہم برائے ذمے ہو گئے ہیں۔ اب یہ پیسہ ان کے پاس آیا، اب وہ گھر والے اس سے کفن اور دفن کریں تو بھی جائز ہے، نہ کریں وہ جانے، وہ انسان فارغ ہو گیا، زکوٰۃ بھی اس کی ادا ہو گئی، اور جو ہے وہ جو فقیر تھا جب اس کو دی گئی تھی، اگر وہ زکوٰۃ اپنے پاس رکھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس زکوٰۃ کے پیسے سے جا کر کے اس میت کی کفن دفن کرے تو اس میں اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور کہنے سے زیادہ سننے کی اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔